السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے یہ پتہ چلا کہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور پھر گھروں میں رہنا، اس کے بارے میں ہم سوشل میڈیا میں بھی بار بار پڑھتے رہے ہیں. ریلیشن شپس بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. انفیکٹ جو کاؤنسلرز ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو بہت بڑی ویو آنی ہے اس کے بعد، کووڈ کے جانے کے بعد، وہ مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے، اور بڑا سیویئر قسم کا مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے جو لوگوں نے فیس کرنا ہے. مجھے اگر آپ اس کی وجہ پوچھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ گھروں میں رہنا اس کی وجہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہے. وہی پرنسپلز ہیں جب لاک ڈاؤن نہیں ہے تو ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے، اور جب لاک ڈاؤن ہے تو تب بھی ہم نے انہی پرنسپلز کو اپلائی کرنا ہے. دیر از نو چینج. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی کرائسس میں، اور جب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کریں، ہم اس وقت بھی کرائسس میں ہیں. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کی ہے. جب انسان کا مائنڈ سیٹ ہیلدی ہوگا تو ریلیشن شپس ہیلدی ہوں گے. یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی بھی ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اگر آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہوگا آپ اس ریلیشن شپ کو مینج نہیں کر سکتے. آپ کو جتنے مرضی کوئی سلوشنز دے دے، آپ اس سلوشن تک پہنچ نہیں سکتے. میرے ساتھ اپنے ہوا بھی پچھلے دنوں ایک کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا. یہ ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ کوئی یہ ایکسپیرینس نہیں تھا کہ جس سے میں ڈیل کر رہی تھی اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہوئی. کچھ مسئلہ ہوا جو میرے سامنے آیا، اور اس مسئلے کے لیے میں نے کوئی کسی سے بات کہہ دی کہ اس کو ایسے بھی حل کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ سیکھا جا سکتا ہے. جس کے سامنے بات کی اس کو وہ بات بری لگ گئی، میں پیچھے ہٹ گئی. میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے اپنا مشورہ ایک دینا تھا، میں نے دے دیا. لیکن وہ چیز مجھے 2 دن تک ڈسٹرب کرتی رہی. مجھے بار بار یہ لگے کہ اس خاتون کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں نے کسی ایکسپرٹ سے ڈسکس کیا کہ میں بار بار سوچ رہی ہوں اس طرح تو میں اپنی زندگی کو خراب کر رہی ہوں. وہ خاتون جس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے ناانصافی ہوئی ہے، اس نے تو اس چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا اپنے آپ کو. میں چوتھے محلے میں بیٹھ کے کیوں اس کے لیے اتنی غمزدہ ہوں؟ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کنٹرولنگ بیہیویئر ہے. میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کنٹرول کر رہی. انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنی تھاٹ کے ذریعے چاہ رہی ہیں کہ جو میں نے مشورہ دیا تھا، کیونکہ بہت اچھا مشورہ تھا، اس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے. اور کیونکہ آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا تو آپ کا کنٹرولنگ بیہیویئر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو درست کریں. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے فوراً سے، ہمارے پاس پروفیسر گوگل موجود ہے، میں نے وہاں سے کنٹرولنگ بیہیویئر کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. کنٹرولنگ بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آپ کو افیکٹ کرتا ہے، اس سے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ انسان جیسے جیسے میچور ہوتا جاتا ہے تو واقعی انسان کے کچھ دماغ کے کچھ بیہیویئر کے پیٹرن اتنے سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو ریالٹی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ریالٹی صرف وہی ہے جو میں فیل کر رہی ہوں. جبکہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے پاس ایک ایک ریالٹی اس سچویشن میں ہوگی جو بالکل درست ہوگی. لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے گا کہ جو میری ریالٹی ہے، جس کو میں پریزنٹ کر رہی ہوں، وہ بہترین ریالٹی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یہ مشکلات ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا مائنڈ سیٹ سمجھیں. کیونکہ اگر میں ساس ہوں یا میں بہو ہوں یا میں نند ہوں، دیورانی ہوں، جٹھانی ہوں، سالی ہوں، بہن ہوں، لڑکی کی ماں ہوں، کوئی بھی میرا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. ایون وہ ہسبینڈ ہو سکتا ہے، سسر ہو سکتا ہے، مرد اس گھر کے ہو سکتے ہیں.
اگر مائنڈ سیٹ ہمارا ہیلدی نہیں ہے بچپن سے آگے تک، تو آپ اس ریلیشن شپ کو نبھا نہیں سکتے. آپ کو بیٹھ کے کوئی انسان کتنی دفعہ مرضی سکھاتا رہے کہ یہ کام آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہیلدی مائنڈ سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ میں نے ایک سیئنگ پڑھی، سب سے کریٹیکل چوائس جو ایک شخص کے پاس ہوتی ہے وہ کسی ریلیشن شپ میں ہونا ہے. اور یہ کہ ریلیشن شپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ ریلیشن شپس کو چوز نہیں کر سکتے. اگر کسی کی لو میرج بھی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو چوز کیا، لیکن اس کے ساتھ جو پورا پیکج آ رہا ہے وہ آپ کی چوائس سے باہر ہے. جیسے شادی سے پہلے بہن بھائی کو آپ چوز نہیں کر سکتے، مارکیٹ جا کے آپ نہیں خریدتے. جیسے اماں ابا بتا دیتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہم ہاسپٹل جائیں گے، وہاں سے ایک بیبی لائیں گے، تو وہ جو بیبی آتا ہے اس کی چوائس آپ نہیں کرتے، بس اللہ نے جو دے دیا اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، جو بھی اس کا ٹیمپرمنٹ ہے. تو چوائسیز ہماری ریلیشن شپ پہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر یہ چوائسیز اتنی امپورٹنٹ ہوتی اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ میں کہتے ٹھیک ہے آپ مارکیٹ میں جائیں، ساس بھی ٹیلر میڈ کر لیں، بہو بھی جو ہے، اب بہوؤں کے لیے تو خیر نکلتی ہیں ساسیں مارکیٹ میں ہی، اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں کہ ٹیلر میڈ آئے، لیکن بعد میں ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا. بیسیکلی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہوتا تو ہم ریلیشن شپس کو نبھا نہیں سکتے. ہماری مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. وہ اچھا ہوگا تو ہم اس رشتے کو نبھائیں گے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ دو جملے بولے جاتے ہیں نا کہ جب برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بجتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوں اور کبھی بجے نہ. دس از نارمل پارٹ آف اینی ریلیشن شپ. ہسبینڈ وائف میں بہت محبت بھی ہوگی لیکن ناراضگیاں بھی ہوں گی، اماں ابا کے ساتھ بھی ناراضگیاں ہوں گی، فرینڈز ہوتی ہیں، بیسٹ بڈیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کولیگز ہوتے ہیں ان میں بھی جھگڑا چلتا رہتا ہے. پولیٹیکل پارٹی میں دیکھ لیں، آج ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پھر دوستی ہوگی. دیٹس ہاؤ لائف از. کہ ریلیشن شپس میں ہائیز اینڈ لوز آئیں گے. اسی طرح ہم ایک اور بات بھی کہتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہاں، ایک ہاتھ پہلے اٹھے گا، اب کبھی لیفٹ اٹھے گا کبھی رائٹ اٹھے گا. ساس بہو کے ریلیشن شپ میں بھی یہی ہوگا، کبھی یہ والا ہاتھ کبھی وہ والا ہاتھ. اس کو بھی ہم نے نا انہیلدی بنا دیا. یعنی جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں ریلیشن شپ کے مسئلوں میں، وہ اگر مسئلہ چھوٹا سا اتنا سا ہے ہم اس کو اتنا بڑا بناتے ہیں، ایکسپینڈ کر کے ہم دکھ بھری داستان اپنی سناتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری مینٹل ہیلتھ، مینٹل فریم آف مائنڈ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. ہم اس کو اور زیادہ میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسی جملے بول رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میری کچھ انبن ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ابیوزو ریلیشن شپ ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے، بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں. جب ہم شروع سے ایسی باتیں بولنا شروع کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دماغی طور پہ سٹیبل نہیں رکھتے کہ ٹھیک ہے کہ یہ چیلنج آیا ہے، شروع میں تو چھوٹا چیلنج ہوگا نا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہمارا ہر بات پہ میٹر گھوم گیا، دماغ خراب ہو گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، وہ سچویشن کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس شخص کے ساتھ آپ نے نباہ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے. کوئی بھی انسان ہمارے سے بات کرے، کبھی ہم سے ساس کوئی بات کرتی ہے، کبھی کوئی بہو بات کرتی ہے، تو ہمیں اس کو ہوا نہیں بنانا، اس کے لیے اس مینٹل ٹراما کو اور مشکل نہیں بنانا، انڈرمائن بھی نہیں کرنا. ایک مسئلہ ہے اس کو برش انڈر دا کارپیٹ بھی نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. جیسے اکثر مائیں کہتی ہیں گزارا کر لو گزارا کر لو، ابھی تمہاری بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، ابھی تمہارے بھائی کا بھی ہے، کیسے ہوگا. ساس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اب چپ کر جاؤ، اب تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اب تم کیا کرو گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، دونوں سچویشنز میں آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہم نے اس مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے. اگر ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ مسئلے ہمارے جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ ٹاکسیسٹی از ان دا آئی آف بی ہولڈر.
یعنی یہ آپ کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. کئی دفعہ دوسرا انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے ایسی بہویں دیکھی ہوں گی جن کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ساس ہر جگہ بیٹھ کے کہتی ہے میرے سے تو اچھی کوئی ساس ہی نہیں ہے, پوچھ لو میری بہو سے. اور بہو جو ہے صرف وہاں پر ہیلپ لیس ہو کر دانت پیس کے رہ جاتی ہے. اور ایسی بہویں بھی میں نے دیکھی ہیں جو ساس کو پوچھتی نہیں ہیں, اور ساس بیچاری جو ہے وہ پردہ ڈال رہی ہیں, وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتی, اور اندر سے اتنی غمزدہ ہیں, کبھی ایک کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں, کبھی دوسری کے ساتھ کرتی ہیں, کبھی کہتی ہیں میرے تو سہانے خواب ٹوٹ گئے, مجھے کیسی بہو مل گئی. اور دوسرے کہتے ہیں کہ مطلب بہو تو اتنی اچھی ہے, کچن میں کام بھی کر رہی ہے, سارا گھر بھی سنبھالا ہوا ہے, بچے بھی اس کے اتنے اچھے پال رہے ہیں, خوش اخلاق سی لگتی ہے, پتہ نہیں ان کا آپس میں کیوں نہیں نباہ ہو رہا. یعنی اپیرنٹلی دیکھنے میں ہمیں کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں نظر آ رہا ہوتا جتنا ان دونوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ چیلنج نہیں ہوتا, ہوتے ہیں بڑے بڑے چیلنج, آج کل تو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں جب انسان کا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہوتا تو کیا آپ کا بیہیویئر میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. پہلی چیز یہ ابیوز آف پاور اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. آپ کی سوچ درست جب نہیں ہوگی, آپ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کو پرابلم سالونگ نہیں آتی, آپ پازیٹیو انسان نہیں ہیں. اور اکثر لوگوں سے جب کوئی میرے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں کالج میں کیسے, اسکول میں کیسے, چائلڈہڈ کیسا تھا, وہاں سے آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر ایک ساس بیٹھ کے ہر وقت بتاتی ہے ہم تو تمہیں کچھ کہتے ہی نہیں, تمہیں کیا پتا ہم نے کتنے ظلم سہے ہیں, میرے جیسا سسرال ملتا تو تمہیں لگ پتا جاتا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایز اے بہو کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی وہ بیچاری ایک اتنے ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ کے آئی ہیں, اتنے برے انوائرمنٹ میں رہ کے, اتنے نیگیٹو انوائرمنٹ میں رہ کے آئی ہیں, خود نیگیٹو ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کا یہ چیلنج آئے گا. اسی طرح ڈیمانڈز بڑھتی ہیں. انسان ایسا جو ہیلدی مائنڈڈ نہیں ہوتا وہ اپنی ڈیمانڈز بے ہنگم طریقے سے کرتا ہے. مجھے الگ گھر چاہیے, ماں کہتی ہے خبردار جو تمہاری بیوی کہیں ادھر ادھر گئی میرے سے پوچھے بغیر, اپنی تنخواہ مجھے لا کے دو. بیوی کہتی ہے میں اپنے بچے کو اپنی مرضی سے پالوں گی. نانی دادی کہتی ہیں یہ کام ایسے ہوگا. یعنی وہ ڈیمانڈز انہیلدی مائنڈ ہے تو وہ اس طرح سے چلیں گے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, سیلف سینٹرڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب ماں ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ بچہ میرے پاس ہی رہے, اور اسی طرح سے بہو ہے تو وہ کہتی ہے میں اس کو قابو کر لوں. کرٹیسزم بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ. بہویں اکثر اپنی باڈی لینگویج سے کرٹیسزم دیتی ہیں. جب مجھے کوئی بہو میرے پاس بیٹھے اور مجھے وہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ ظلم کی داستان سنائے کہ میری ساس کتنی بری ہیں اور مجھ سے کتنی زیادتی کر رہی ہیں, اور پھر وہ اس کے بعد یہ جملہ بولے نا کہ میں ان کو کچھ نہیں کہتی, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی باڈی لینگویج پورا میسج کنوے کر رہی ہے. یعنی اگر میں کسی کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوں, میں بڑی کوشش کروں گی کہ میں ان کے پاس جب جاؤں اچھی طرح سلام کروں, اچھی طرح بات کروں, لیکن کیونکہ میرے دماغ میں ان کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے, چاہے میں اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہوں, میں اپنے آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ میں نے اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دینا ہے, میں نے ان کے لیے کوئی گرج نہیں رکھنا, لیکن کیونکہ میرے دماغ میں وہ ایک چل رہی ہے, سین چل رہے ہیں, انہوں نے 3 ہفتے پہلے یہ کیا تھا, کل یہ کیا تھا, پرسوں یہ کیا تھا, وہ میری باڈی لینگویج ریفلیکٹ کرے گی. اور اکثر ساسیں یہ کہتی ہیں دیکھا تھا کیسے منہ بنا کے چائے کا کپ رکھ کے گئی تھی, دیکھا تھا اس نے اس طریقے سے کیسے بات کی تھی. اور اسی طرح کئی ساسیں جب کہتی ہیں ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے. یہ ٹون کیسی ہے؟ تنزیہ. یہ جو تنزیہ ٹون ہوگی وہ اس بہو کو بتا رہی ہے, بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بتا رہی ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ. پھر انسان کی ڈیلنگز جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہو جاتی ہیں. ساس بھی مینیپولیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی جملے سنا جاتی ہیں, باتیں لگا جاتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر جیلسیز شروع ہو جاتی ہیں ریلیشن شپس میں. نانکوں کا نام لیتی رہتی ہے, نانکوں کی طرف بڑا دھیان ہے, بچے کو دادی اور پھپھی کے بارے میں بھی بتایا کرو, یہ تمہاری پھپھو ہے بیٹا, پھپھو ہے.
بچے نے غلطی سے خالہ بول دیا تو دادی کا موڈ خراب ہو گیا. اسی طرح سے بہو ہے, ویسے کچھ کرنا ہی چاہ رہی ہے کہ بچے کو میں نے موبائل نہیں دینا, بچے کو یہ کھلانا ہے, لیکن ساس نے کہہ دیا تو اب نہیں کرنا کیونکہ ساس کی واہ واہ ہو جائے گی. انہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو ہمارے اسی قسم کے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں آپ ایک وکٹم ٹریپ میں آ جاتے ہیں, مظلومیت کا لبادہ پہن لیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے. آپ کا سٹریس کا اور نیگیٹیوٹی کا ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس میں کریں کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلف ورتھ لو ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے میں اچھا انسان نہیں ہوں. اس کے ساتھ آپ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں. آپ کو کوئی اگر سولوشن بھی دیتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایسے حل کریں, میں نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں یہ مسئلہ حل ہوتا. آپ کے اندر فیئر آ جاتا ہے, آپ کے اندر انزائٹی آ جاتی ہے, آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیویئر کنڈیشن میں آپ کو پیرانویا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, آج کل بہت استعمال ہوتا ہے, نارسسٹک پرسنالٹی بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے, آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت مہان ہوں, میں تو سارے کام صحیح کر رہی ہوں, وہ دوسرا انسان جو ہے وہ فل بھرپور ولن ہے. حالانکہ کسی ریلیشن شپ میں بھی ہمارے اینڈ سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کم یا زیادہ. وہی بات ہے کہ ایک ہاتھ اٹھا تھا تالی بجانے کے لیے پہلے, اور دوسرے ہاتھ نے اس کا ساتھ دیا تو تالی بجی. ساتھ نہ دیتا تو وہ ہاتھ ہوا میں لہرا کے نیچے ہو جاتا. یہ طریقہ نہیں ہمیں آتا کہ ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. اور انسان جب پریشان ہو جاتا ہے نا, مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتا, تو اس کو ہم کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے. اس کے باڈی کے اندر ہارمونز ہی ایسے سکریٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یا وہ لڑنے کے لیے تیار ہے یا وہ بھاگنے کے لیے تیار ہے. اسکیپ ڈھونڈتا ہے کسی بھی شکل میں, یا وہ کنفرنٹ کرتا ہے اور اس کو طریقے آتے نہیں ہیں, بری طرح سے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ اپنے پر توجہ دینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ساس سنے تو وہ سوچے کہ میرا قصور ہے اس ریلیشن شپ پہ, یا بہو سنے تو وہ سوچے میں بری ہوں. نہیں, آپ دونوں اچھے انسان ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ دونوں کے اندر انہیلدی ٹریٹس آ چکے ہیں دماغی طور پہ, اور یہ ہو جاتا ہے, دس از ویری نارمل. جیسے ہم اپنے گھر کی روز صفائی کرتے ہیں, کلٹر آپ ہر تھوڑی دیر بعد صاف کرتے ہیں. آپ نے بڑی چیزیں آرگنائز کی ہیں, آپ پھر سٹور میں گھسی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں. آپ نے اپنی کلوزٹ میں بھی کوئی چیز رکھی ہو تو تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے نہیں یہ تو بہت ہی خراب طریقے سے, پھر مجھے اس کی صفائی کرنی ہے, اس کو ری آرگنائز کرنا ہے. لیپ ٹاپ پہ بھی آپ کام کر کے بڑے فولڈرز بناتے ہیں, اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے اوہ ہو اب تو اس چیز کو ایسے ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح سے انسانی ذہن بھی ایسا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد یو نیڈ بریک, صفائی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ صفائی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ایک بہتر لیول پہ دیکھتا ہے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کن کن ایریاز کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنے اندر؟ پہلی چیز تو یہ کہ اپنی باؤنڈریز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنی باؤنڈریز کو نہیں جانتے. میری حد کہاں ختم ہوتی ہے, وہاں سے دوسرے کی شروع ہوتی ہے. نہ ساس یہ سمجھتی ہے نہ بہو یہ سمجھتی ہے. اور یہ ہم تب جانیں گے جب ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھیں گے, احادیث کا مطالعہ کریں گے. ہم نے قرآن میں سے یہ میسج تو سیکھ لیا کہ سسرال کے ساتھ رہنا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, لیکن ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ کسی بزرگ کا ادب احترام کیا ہوتا ہے. اکثر بچیوں کو میں دیکھتی ہوں شادی سے پہلے اماں سے بنتی نہیں, لڑائی جھگڑا فساد, شادی ہوئی نہیں تو وہی امی ہیروئن بن گئی اور ساس کو ولن کا درجہ دے دیا. امی کا کھانا پسند نہیں آتا تھا, امی سے اتنی جھگڑا رہتا تھا, امی ہر بات پہ کرٹیسائز بھی کرتی تھی, تم لیٹ اٹھتی ہو, کام نہیں کرتی ہو, نکما پن ہے, شادی کے بعد کیا بنے گا. بعد میں اماں کو بھی نظر نہیں آتا کہ میری بیٹی یہی غلطیاں وہاں بھی کر رہی ہوگی, تبھی تو ساس جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. یہ نظر ہی نہیں آتا. ان کو بس یہ نظر آتا ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے. باؤنڈری سیٹنگ, ایک انسان کو ہم نے ABCD, جیسے یہاں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے آپ سب کو رسپیکٹ دینی ہے, یہ آپ سب کا حق ہے.
میرے اوپر اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ کوئی بھی انسان میرے سامنے تھا، میں نے اس کو ایک رسپیکٹ دی کہ نہیں دی. پھر ریلیشن شپ کا ایک وہ آ جاتا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں جو انسان ہے اب اس کا حق کیا بنتا ہے، اس کو میں نے کتنا ایک دینا اور کہاں پر. بس وہ اب میری یہ باؤنڈری نہیں ہے. جیسے میں ساسوں کو اکثر کہتی ہوں، کیونکہ میں بھی ساسوں کی پروموشن میں چلی گئی ہوں، تو کوئی نہ کوئی بیٹھ کے مجھے کہے گا دیکھو نا بچے کو سردی لگ رہی ہوگی، ساکس نہیں پہنائی. میں کہتی ہوں دیکھو اس کا بچہ ہے، نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں اس چیز کو اپنا ایشو بناتے ہیں جس سے آپ کی باؤنڈری آگے سے آگے چلی جائے؟ دس از دیئر جاب. میں آپ کو بتاؤں، میں پیڈیٹیشین ہوں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، لوگ مجھے پیرنٹنگ ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں. میری اپنی پوتی ہیں، میں نے آج تک اپنی بہوؤں کو کوئی کنسلٹیشن نہیں دی. وہ اپنے حساب سے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. جب وہ کوئی مشورہ لیتی ہیں میں مشورہ دے دیتی ہوں. جب وہ کچھ نہیں پوچھتی تو میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی، اور نہ میں اس چیز پہ تنگ ہوتی ہوں کہ ہائی اللہ میری یہ والی ٹاک سن لیتی، ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ بچے کو کیسے پالنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ کر کے میں کیا کروں گی؟ کس کی زندگی مشکل ہوگی یہ کرنے سے؟ میری زندگی مشکل ہوگی. میں اپنی زندگی کیوں مشکل کروں؟ مجھے ہیلدی رہنے کے لیے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرا ویلیو سسٹم کیا ہے، میرا بلیف سسٹم کیا ہے، مجھے آخرت کمانی ہے. اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آخرت کمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم میں پس جائیں، آپ ہر چیز کو برداشت اتنا کریں کہ آپ ذہنی توازن آلموسٹ کھو دیں. یہ ہم نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، یعنی کہ دو ایکسٹریمز پہ ہم چلے گئے ہیں. کچھ کو ہم صبر کرو صبر کرو صبر کرو اتنا صبر کرواتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. ہمیں صبر کا مطلب ہی نہیں پتا. اور کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں بس بہت ہو گیا صبر، اب میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے، اب میں نے اسے نہیں چھوڑنا. یہ دونوں اپروچز غلط ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ میں یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے ہمیں کانفلکٹس کو مینج کرنا آنا چاہیے. بچپن سے ہم نے نہیں یہ سیکھا نا. یعنی جب دو بچے لڑتے ہیں تو اماں ابا یہ نہیں کرتے کہ یہ سوچیں کہ بڑے ہو کے بھی تو کہیں نہ کہیں ان کو کوئی تنگ کرے گا، کوئی مسئلہ ہوگا، ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. لیٹ می ٹیچ دیم ان دس ریلیشن شپ کہ کیسے بہن بھائیوں کے جھگڑے میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا ہے، کہاں شیئر کرنا ہے، کہاں کسی کو سوری بولنا ہے. ہم ایک سے ہی بار بار سوری کہلواتے ہیں، ایک کو ہی ہمیشہ ہیرو بناتے ہیں، یا دونوں کو ڈانٹ کے الگ کر دیتے ہیں. تو وہ ہمارے بچوں نے وہ ہیلدی جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے وہ سیکھی نہیں ہوتی. کانفلکٹس، مسئلے مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے، بائی لارج یہ ہمیں آنا چاہیے. لوگوں سے بات کریں تو ایک لو لینگویج ہونی چاہیے، تمیز، رسپیکٹ، اچھے انداز میں بات کرنا. اور مین گائیڈنس ہمیں اپنے دین سے لینی چاہیے اور انہی پرنسپلز کے مطابق ہمیں کام کرنے چاہیے. جو انہیلدی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی، کوئی سکلز نہیں ہوتے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، بس اس میں کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی ایک ڈرامہ دیکھا، 30 قسطیں دیکھ لی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے سر پیر کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے ایسے اتنے گھنٹے اس پہ برباد کیے. ہیلدی ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں اس میں میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ، آنیسٹی ہوتی ہے. لیکن یہ آنیسٹی بروٹل آنیسٹی نہیں ہوتی. جیسے اکثر ساسیں یہ کہتی ہیں بیٹا مائنڈ نہ کرنا، میں دراصل نا جھوٹی نہیں ہوں، منافق نہیں ہوں، جو بات ہوتی ہے میں سامنے بول دیتی ہوں. ٹھا تم نے یہ غلط کیا، تم نے وہ غلط کیا، تم ایسی نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، تمہاری اماں کیوں آئی تھی، یہ جوڑا مجھے پسند نہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی اگر لڑکی کی اماں نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا اور آپ کو نہیں پسند، آپ شکریہ ادا کریں ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، پہن لیں. چپتا ہے مجھے یہ کلر نہیں مجھے پسند، اماں سے کہنا چینج کروا دیں. دس از انسیکیور مائنڈ. اور بہو بھی اگر ساس نے ایک جوڑا دیا اور آپ کو نہیں اچھا لگا اور آپ وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو تو اتنا اچھا جوڑا دے کے دیا ہے برانڈیڈ، اور مجھے وہ لے کے دیا ریپلیکا، بھئی پہن لیں، وہ خوش ہو جائیں گی. یہ آپ کی قسمت کا تھا، وہ اس کی قسمت کا تھا، یہ رزق کی شکل ہے، اللہ نے اس کو وہ دے دیا، آپ کو یہ دے دیا.
تو آپ جب انہیں خوش کریں گی تو ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کو برانڈیڈ بھی دے دیں گی. اچھا اگر برانڈیڈ ساری زندگی نہیں دیتی لیکن آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ رہتا ہے, اس میں دراڑ نہیں آتی, بٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. آپ کا میاں آپ کو لے دیتا ہے برانڈیڈ, آپ خود لے لیتے ہیں, آپ کی اماں دے دیتی ہے, جو ملنا ہے وہاں سے مل جائے گا. یعنی ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. کمپرومائز کرنا آنا چاہیے دونوں کو. صرف بہو کو کمپرومائز ہم سکھاتے ہیں, ساس کو کبھی نہیں سکھاتے کہ تمہیں کمپرومائز کرنا ہے.